اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، اذان بھی ہونے والی ہے اور سورج بھی ڈھل گیا ہے، سردی بھی ہونے والی ہے، اس لیے کچھ زیادہ بات میں نہیں کر سکوں گا۔ میں آج سب سے پہلے مطلوب انقلابی صاحب شہید جمہوریت کو اور ان کے قریبی ساتھی تصیر جلال کو، فاروق چودھری کو، شہریار خان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور تمام جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کا کس الفاظ کے ساتھ تعزیت کروں یا شکریہ ادا کروں۔ جو محبت، جو عزت، جو مقام آپ لوگوں نے مطلوب انقلابی نے آپ کے ساتھ جو وفا کی، میرے خیال میں اس سے بڑا اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا جو آپ لوگوں نے اس کو دیا۔ بڑے بڑے لوگ مرتے دیکھے، میں نے کیش خورشید فرون کا جنازہ بھی دیکھا، وہ بھی شہید، لیکن میں عرفان یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا استقبال مطلوب انقلابی جیسا بڑا استقبال میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اور آج اور اس سے بڑی وفا بھی کی نہیں دیکھی۔ اگر توسیع مرزا اس لیے جان دیتا ہے کہ میرا قائد مار گیا میں زندہ نہیں، یہ بات اس نے کہی، یہ کوئی نہیں کر سکتا یار، بس بندہ باتیں کہتا ہے لیکن بندہ اس بات کو پورا نہیں اتر سکتا۔ شاید مجھے تصویر سے زیادہ دکھ ہو، لیکن میں وہ بات نہیں کر سکتا جو تصویر تھی۔ اور آج بھی جس طریقے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سردار عزیز مرحوم اور سردار کریم مرحوم کی اولاد کو، انہوں نے جو وفا، جو وعدہ مطلوب انقلابی سے کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد، اس کی شہادت کے بعد اپنے وعدے سے نہیں پھرے، اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ آج وہ وعدہ ان کے بیٹے ولید انقلابی کے ساتھ پورا کیا اور آپ کے ساتھ پورا کیا، ورنہ لوگ موت کے بعد بھول جاتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا ابھی تازہ موت ہے، کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ میں نے کہا جنہوں نے کمائیاں کی ہوتی ہیں نہیں بھولتے لوگ ان کو۔ پاکستان میں بہت وزیر اعظم گزرے، لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بھول سکے، لوگ محترم بیزی بھٹو کو نہیں بھول سکے۔ مجھے کوئی شخص اس کی جماعت کے اس کے بیٹے مجھے یہ بتا دے، ایوب خان کے، یحییٰ خان کے، شوکت عزیز کے، اور جو وزیر اعظم گزرے ان کے اپنے باپوں کے تاریخ پیدائش بتا دے، ان کے وفات کے دن بتا دے مجھے۔ ضیاء الحق نے ظلم کیا اس ملک پہ، اس شخص کو شہید کیا جس نے اس ملک کے اندر قادیانیوں کا فتنہ ختم کیا، جس نے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، جس نے اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، روٹی کپڑے اور مکان کو، اس کو پورا کیا۔ آج جو لوگ ہمارا لیپا کے اندر، ہماری نیلم ویلی کے اندر، اس کوٹا کے اندر سب لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں، کس کے پاس اتنے بڑے مقام اور کتنی بڑی جائیدادیں تھیں؟ بھٹو صاحب نے شناختی کارڈ دیا، بھٹو صاحب نے آپ کا پاسپورٹ آزاد کیا۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 گزٹڈ افسر کی تصدیق کے بغیر پاسپورٹ نہیں جاری ہوتا۔ ان کا ہر آدمی کا یہ حق ہے، کوئی روٹیاں کوئی ہاتھ سے پکا کے کوئی حکمران نہیں دیتا، مکان کوئی
اینٹ پہ اینٹ رکھ کے کوئی اور کمرہ نہیں بنا کے دیتا اور کپڑا سی کے لگاتا نہیں. مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا حالت ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے اندر غربت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کی سلواروں کے نیچے نیفا لگاتے تھے. اوپر نیفا قائم تھا، نیچے پجامہ نیا سلتے تھے، قمیض دوسرے چلتی تھی. آج لوگوں کے پاس مکان ہے، روٹی ہے، اور یہ جو لوگ باہر ہمارے سعودی عرب میں گئے، یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، برطانیہ میں گئے، دبئی میں گئے، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے اس شہید بھٹو کے کر. اور آج وہ شخص جس نے بھٹو صاحب کو شہید کے رات کے اندھیرے کے اندر اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کو محترمہ بینظیر بھٹو کو قید کیا آخری دیدار تک. ہمارے لوگ اس نے ان کو قید کیا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ اپنے ماں باپ کا منہ دیکھنے کے لیے آخری دیدار کے لیے دور دور سے مہنگے ٹکٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن اس ظالم نے، اس عامر نے ان کو آخری دیدار نہیں کری. میرے رب کا آپ دیکھیں، میں ذوالفقار علی بھٹو کو ولی مانتا ہوں، میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ولی مانتا ہوں، میں مطلوب القابی کو ولی مانتا ہوں. میں آپ کو سچی بات دل سے بات. تو پھر جب وہ اس کا جہاز پھٹا اور ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے بھی آزاد، اس کی بیٹیاں بھی آزاد، اس کی بیوی بھی آزاد، حکومت کے اندر رہتے ہوئے اس کا منہ اس قابل جب اس کا دیدار کر سکتا. اس سے بڑا اور کیا انتقام ہو سکتا تھا میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو خاندان آج شامل ہوئے، سردار کریم مرون کا گیٹ کے مقام پہ، اسی کا بانڈی گیٹ سے مقام پہ، اندھا کیس سے لوگ شامل ہوئے، ڈیری سجلہ سے شامل ہوئے، گیٹ تدر سے شامل ہوئے، روپڑی سے شامل ہوئے، سیاد پور پہلا سے شامل ہوئے، پراٹھی کراس سے شامل ہوئے اور کورٹا سے شامل ہوئے. انہوں نے جو آج ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم آج کچھ نہیں دے سکتے، نہ پاکستان میں گورنمنٹ میں ہے، نہ آزاد میں ہماری کوئی گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے، لیکن آپ نے جو یہ اقدام اٹھایا اس مخلوق کے خدا کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا رکھے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آپ نے، آپ کے خاندان نے اس سے پہلے بھی مجھے معلوم ہے بہت بڑے کام کیے. پیسے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہ جو کمائی عزیز خان چھوڑ کے چلا گیا، وہ کریم خان چھوڑ کے چلا گیا، وہ کمائی آج اس کے بیٹے کھا، آج اس کی اولاد کھا رہی. اس کا نام زندہ رہے گا جب تک یہ ہاسپٹل رہے گا، جب تک ان کا ٹرسٹ قائم چلتا ہے. میں آپ کو مبارکباد بھی خوش آمدید دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی. آصف صاحب، حنیف صاحب، ارشد صاحب، شریف صاحب، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر موجود ہیں. ایک ایسی جماعت جو اپنے کارکنوں کے ساتھ کا خیال رکھتی ہے، ایک ایسی جماعت جو ہم پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ حق دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. آپ کو یہاں پہ کوئی انشاءاللہ شکایت کی موقع، بھوکے رہیں گے تو کٹھے رہیں گے، کھائیں گے تو مل کے کھائیں گے، ایک روٹی تو تقسیم کر کے کھائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کھا جائیں اور آپ بھوکے رہ جائیں. 10 روپے آئیں گے وہ بھی تقسیم کریں، 10 کروڑ آئیں گے، 10 ارب آئیں گے وہ بھی آپ کو تقسیم کریں. میں آج جب آپ اتنا پیدل چل کے آئے تو مجھے افسوس ہوا کہ ان کے گھر پہ سڑک کیوں نہیں ہے. یہ خود بھی سڑک گرا سکتے. ہم نے چودھری یاسین صاحب سے گزارش کی
کہ جناب یہاں پہ سڑک بننا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جن جن کی سڑک ہے زمین آتی ہے مجھ سے خود بات کروں گا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی سڑک جو ہے یہ پورے گاؤں میں, آپ کے پورے گاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہماری پارٹی کے چودھری یاسین صاحب, اللہ تعالیٰ کی نئی زندگی دی اور مجھے بھی نئی زندگی دی, لیکن مطلوب صاحب کی زندگی نہیں تھی. اس کو میں کیا کر سکتا, اتنا نقصان ہوگا. کھوڑٹے کے لوگوں کا نقصان تو ہوگا ہی, لیکن ہم کہاں سے دوسرا مطلوب لے کے آئیں گے جو ہماری پارٹی کا چہرہ تھا, جو ہماری پارٹی کا فیس تھا, تو ہم کسی بھی فورم پہ اس کو بھیج دیتے تھے. یہ نقصان کبھی پورا نہیں. شکر اللہ کا ہمارے پاس میاں بھائی صاحب جیسے سامنے میاں صاحب یہ ان کے ساتھ ہی, اور یہ ان کے ساتھ یہ دونوں تعلیم کے وزیر تھے. اور دونوں کی کوشش تھی کہ انہوں نے جو 600 کالجز کا انسٹیٹیوشن کو اپگریڈ کیا, یہ ان کی وجہ سے 2 سال تک بسط سے جو اتنا کام کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سرخوب کیا. وہ مشہور کمیٹی کے چیئرمین بنے. ہمارے پاس کوئی پتہ ہے جو مشہور کمیٹی کا پتا ہے, ہمیں میاں صاحب کے علاوہ کوئی پتہ نظر نہیں آتا. ہمیں نہیں پتا ہم کتنی دیر اور سیاست میں رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن میاں صاحب آپ کا ایک فیوچر. آپ اس پارٹی کو جہاں مطلوب صاحب چھوڑ کے آپ نے لے کے آگے چل رہے ہیں, یاسین صاحب لے کے آگے چل, چودھری پریشر صاحب ہمارے سینئر افسر. مجھے ان دوستوں کا آج پاکستان پیپلز پارٹی جس مقام پہ کھڑی ہے, مجھے ان سب کا ساتھ, اور چودھری پریشر صاحب کا بالخصوص اس لیے کہ پارٹی کے سینئر افسر انہوں نے ایک میں بات آپ کو بتا, اسٹیج پہ چڑھ کے آج سب لوگ اسٹیج پہ بیٹھے, ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ, 3 دفعہ بیٹھے. کوئی اپنے بڑے چھوٹے کا خدا کے لیے اسٹیج پر چڑھنے سے تصویر راجہ نثار ہے ادھر نہیں بنانی ہے, میں نے اس کو کہا اوپر تک بنانا, یہی بات ہے. اسٹیج پہ چڑھنے سے آپ کی تصویر نہیں بنانی. اس لیے تھوڑا سا یہ اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں, میری مہربانی کریں. چودھری پریشر صاحب آپ بھی اس اسٹیج پہ تشریف لے آئے. چودھری صاحب نماز پڑھ کے اچھا نماز پڑھ. تو یہ میں نے میاں صاحب کو آئے راستے میں کہا, میں نے میاں صاحب, میں نے بہت سیاست کی, بہت محنت کی سیاست کی, ہم بھوکے ننگے چلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے مخالفوں کے پاس گاڑیاں تھیں اور پیسے تھے, ہم پیدل چل کے اپنے قوت کے ساتھ, اپنی مضبوطی کے ساتھ, اپنی جدوجہد سے اپنے مقام تک پہنچے. یو آر دی فیوچر آف دس پارٹی. اور آپ کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا, پیچھے رہ کے کام نہیں کرنا. اب جو کمی مطلوب صاحب کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو پورا کرنا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ جو یہ ولید انقلابی ہے اس کا ساتھ نبھانا ہے. اس کے ساتھ چلنے سے چلنے والے جتنے بھی مطلوب انقلابی کے چاہنے والے ہیں جھگڑے میں مت پڑیں. ہمارا دشمن بہت چلاک ہے, ہمارے مخالفین بہت تیز ہیں, ساری عمر انہی کاموں میں لگے رہے, ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہے اور پھر وہ اس سے انہیں اپنی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی. ہمیں ان سے بہت ہوشیار ہے. اپنے اندر ناتفاقی نہیں پیدا کرنی, چاہے وہ مقبول گوسی صاحب ہو, زاہد بٹ صاحب ہو, راجہ عاصم میرا ہمارا عزیز وہ ہو, انصر کرامت ہو,
حنیف صاحب ہو یا سجاد کریم صاحب ہو، قیوم چوہان صاحب ہو، جس کی جتنی بڑی ذمہ داری عہدے پہ ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میری بات یاد رکھیں۔ میں آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا۔ اگر آپ مطلوب انقلابی سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ مطلوب انقلابی کے ساتھ کے چاہنے والے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے جو خدشات ہیں، آپ کے اپنے جو معاملات اس کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے ولید انقلابی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا میں نے دیکھا کہ یہ کامیابی آپ کا مقدر ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ، اور یہ صرف میرا یا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ مطلوب انقلابی کا کمال ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ جو وفا کی ہے، آج اس کا جواب چاہے کھوڑ سے زیادہ ہو، کل آج یہاں پہ ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، اس نے آپ لوگوں نے دیا ہے۔ میں یہاں پہ ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ چودھری محبوب صاحب جو مطلوب انقلابی کے بڑے بھائی ہیں، ماسٹر محبوب صاحب، پتہ نہیں کتنے چلے گئے وہ اس اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے، آپ سے بات کرنی ہے نا، آپ پیچھے پیچھے نا، یہ حالانکہ یہ سیاسی بندہ نہیں ہے، پیچھے تو ان کی پوسٹ لگی محبوب صاحب کی زندگی میں کہ میں بھی سیاسی کوٹلی سے حصہ لوں گا۔ اب جناب اب آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ یہاں سے اس کے تو ہاتھ آپ کا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کی سرپرستی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب لوگ اس ملک جو یہاں پہ جو کسی میں سے یہاں پہ نہیں آ سکتے، ان سب کی ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، کہ پیچھے بیٹھ کے تقریر بھی کرنی ہے، آپ نے لوگوں کا سہارا بھی بننا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ملیں گے، مکمل صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اکبر صاحب، یہ چودھری افسر صاحب، نمبردار صاحب، یہ ہمیشہ مجھے جب بھی جاتا تھا جدہ میں تو یہ بدلو صاحب کے ساتھ اپنی پوری اس کے ساتھ پگڑی کے ساتھ یہ یہاں پہ موجود ہے، اور آج بھی اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی۔ حاجی صادق صاحب جو یہاں کی بڑی شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی بڑی ذمہ داری۔ عائشہ صاحب آپ ادھر آ جائیں، ہمارے ساتھ تھوڑا سا اکٹھے ہو جائیں تو پتہ چل جائے۔ سجاد کریم صاحب اور قیوم چوہان صاحب اسٹیج پہ آئے، چودھری محبوب صاحب بھی اسٹیج پہ آئے، آج سجاد کریم صاحب، قیوم چوہان صاحب آپ بھی دیکھیے، آج زید بٹ صاحب آپ کیا جا رہے ہیں، آ جا میرے دوست، تو میرے نال ہے، آسم ہی میرے نال ہے، تو سیٹ چلا گیا تو دو مجموع۔ آج کے بعد آج محبوب صاحب عرفن، یہ شام کا وقت ہے، آپ نے کٹھے دور سے بولو، محبوب صاحب اور ہم سب آپ کے ہم بھائی بھائی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ بلایا میں اب بہت شکریہ، اب ٹھیک ہے، اب بیٹھے ہیں ایک دوسرے ہاتھ ایک دوسرے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شمار بے شمار، تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں، تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں، تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں۔ اب گزارش ہے، میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ بات کر رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی،
کرنے دو. بہت شکریہ بہت شکریہ. اب ذرا تھوڑا سا کہ بھٹو صاحب نے جو ہمیں عزت احترام اس ملک کے لوگوں آگے سے ہٹ جائے آپ تھوڑا ڈسپلن مظاہرہ کرو اسٹیج. اور یہ جو رشتہ ہے لوگ کہتے تھے کہ بھٹو ختم ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. اس کو شہید کیا گیا پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. پھر کہتے تھے کہ بی بی ختم کو شہید کیا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. وہ بھی پھر بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. اگر آج کو یہ بات سمجھتا ہے کہ مطلوب انقلابی کی شہادت کے بعد کھورٹا سے پیپلز پارٹی ختم ہو گیا تو وہ بھی بیوقوفوں کی ضرورت پہ رہتا ہے. پیپلز پارٹی اس سے زیادہ تگڑی ہوگی. ہمارے کارکن زیادہ محنت کریں گے, ہمارے کارکن زیادہ کام کریں گے, جو مطلوب انقلاب زندگی میں شاید جو نہیں کر سکتے تھے وہ ضرور کریں گے. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی یہ بھٹوازم ہے. بھٹو ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بھٹو ایک ایسا حقیقت ہے جو کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی. بھٹو ایک ایسی سوچ ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں جو ہے یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ چلتی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اور پھر یہ جو لوگ یہاں پہ اپنے ساتھیوں کو دوبارہ شامل کر کے ہمارے مخالف ہاتھ ڈال کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کمال کیا. ہم ان کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے ووٹوں کی اس ملک کے اندر اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انقلابی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمہارا نظریہ ہمارے نظریے سے الگ تھا. تمہارا نظریہ ہمارے نظریے سے الگ تھا. تم نے وقت گزارنا تھا اور ہم نے زندگی گزارنی تھی. اس وقت اس بات کے لیے ایک شخص پارٹیاں تبدیل کرتا ہے بار بار کہ وہ ایم ایل اے بن جائے, وہ وزیر بن جائے, وہ وزیر اعظم بن جائے. جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خون کے ساتھ بھٹو خاندان کے خون کے ساتھ غداری کی ہے وہ کبھی نہ ایم ایل اے بنیں گے, نہ وزیر بنیں گے, نہ وزیر اعظم بنیں گے. یہ ان کی بھول ہے. اور جہاں تک یہاں کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, یہ لوگوں میں غلط فہمی نہیں لینی چاہیے. یہاں پہ کوئی پی ڈی ایم شی ڈی ایم نہیں مان رہی, اور پی ڈی ایم پاکستان کے اندر بھی کوئی الیکشن آج نہیں ہے. وہ ووٹ پڑنے لے کے ایک ایسے شخص کو وہاں سے اٹھانا ہے جس نے ملک کے اندر آ کے مہنگائی کو, بے روزگاری کو, ہر چیز کو جو ہے وہ آسمانوں میں پہنچا دیا ہے. آٹا کتنا مہنگا ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. یہی آٹا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2013 میں پاکستان کے اندر آتی ہے وہ آٹا ناپیا تھا. پیپلز پارٹی کو اس پہ کنٹرول کیا, بلکہ اس کے اگلے سال یہاں تک ہو گیا کہ ہم نے گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کی. اور یہ خود ایک بڑا مافیا بیٹھا ہوا پاکستان کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر. مکیا تیرا شو نیازی مکیا تیرا شو نیازی. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ یہاں پہ بنے, کیسے بنے؟ کیا آپ لوگ یہ بات چاہتے ہو کہ کشمیر کا سودا کیا جائے؟ تو پھر لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. کیا آپ یہ بات چاہتے ہو کہ اس ملک میں آٹا مزید مہنگا ہو جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے چاہیے. اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو 100 روپیہ یونٹ کے حساب سے آپ کی بجلی بڑھے گی. اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے تو 200 روپیہ لیٹر کے حساب سے آپ کو پیٹرول خریدنا پڑے گا. اگر آپ پی ٹی آئی کو دو گے تو مہنگائی چینی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 120 پہ ہوگی, اچھا 200 تک یہ بھی پہنچ جائے.
کیا پاکستان کشمیر کے لوگ اتنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی اتنے بڑے وسائل رکھنے کے باوجود پاکستان کے اندر ڈلیور نہیں کر سکی، وہ کیا آزاد سے کو کر سکے گی؟ نہیں کر سکے۔ اس لیے یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ جو لوٹے یہاں پہ آ کے پاکستان میں گورنمنٹ آ گئی، کیا پھر کل ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ چلے جائے گی؟ کیا پاکستان میں ایسی گورنمنٹ آ جائے جو کشمیر کو تقسیم کرے، ہم اس کو کرنے دیں گے؟ کشمیر کو بیچنے والا نیازی، کشمیر کو بیچنے والا نیازی، بندہ نمبر 2 نیازی۔ سو گزارش یہ ہے، اور نون لیگ کا اجازت نہ اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر۔ اس نے کیا کیا؟ ہم نے 2 ارب روپے سے بجٹ شروع کیا اور 4 سال تک 10 ارب روپے پہ پہنچا، اور آخری سال جو تھا وہ 11 روپے پہ گیا، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ اگلے آنے والی گورنمنٹ نون لیگ نے استعمال کیا۔ ان کا 30 ارب روپے کا بجٹ، میں آج یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کا کوئی ایک ایسا منصوبہ میگا پروجیکٹ بتا دے کہ جس کے تحت یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہو، جس کے تحت یہاں کے لوگوں کو انصاف ملتا ہو، جس کے تحت یہاں کے لوگوں کی تعلیمی حالات بہتر ہوئے ہوں، جس کے تحت یہاں کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں میسر کی گئی ہو۔ ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے۔ کل تک جو ہم نے سکول اپ گریڈ کے میاں صاحب، آج وہ سکول حلال ہو گئے، کل وہ حرام تھے۔ یہی فارمی کہتے ہیں، یہ راجہ صاحب جو تھے یہ ہمارے خلاف رٹ پہ گئے تھے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے سکول کیسے حلال ہوتے؟ آج میں پوچھتا ہوں کہ آٹے پہ سبسڈی آپ کیوں نہیں لوگوں کو دے رہے؟ اگر آپ اپنے وزراء کے لیے، اپنے سیکٹریز کے لیے فارچونر گاڑیاں خرید سکتے ہیں، اس ملک کے غریب آدمی کے لیے آٹے کی سبسڈی کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر آپ اپنے سیکٹریز کو، چیف سیکٹری کو، فنانس سیکٹری کو یہ لالچ دے کے ہمیں ہمارے سکول اپ گریڈ کی جائے، تو یہ سب بیڈ پریکٹس ہے۔ الیکشنز کو جتنی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگ اب ان سے 2 پوسٹوں سے نہ سکول چلتے ہیں نہ چلے گا۔ تو کیا ان سے لوگوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں؟ کیا خواتین پہ لاٹھی چارج کرنے والی گورنمنٹ کو ووٹ دے گا؟ کیا کل جو آزاد پتن کے اندر ہوا اس حکومت کو جس نے لاٹھی چارج لوگوں کو زخمی کیا اس کو وہ دے گا؟ جس نے یہاں پہ آگے آئی ٹی کے لوگ جو مزدور صاحب نے لگائے تھے ان کو یہاں سے نکالا، ان کو مزدور سے نکالا، ہماری لیڈی اور ورکر تھی ان کو نکالا، ہمارے جو پولیس کے ملازم تھے بھرتیوں تھے ان پہ لاٹھی چارج کیا لوگوں نے۔ کیا ایسی گورنمنٹ کو بندہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو گورنمنٹ میں نے ایک بات اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، آج بڑا کہتا ہوں جانا کھرٹے پریس کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم نے جو کام اپنے 5 سال میں کیے میڈیکل کالجز کی، یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی بنائی کوٹلی کے اندر، میرپور کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہم نے، وہاں راولا کوٹ کے اندر پور یونیورسٹی بنائی، 3 میڈیکل کالجز 3 جگہوں پہ دیے، یونیورسٹی کیمپس نیلا ویلی میں، جیلا ویلی میں، مانگ میں، اور پتہ نہیں کس کی جگہ پہ ہم نے قائم کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آج جب ہم نے یہ یونیورسٹی بنا دی، جب مظفر آباد سے چلتے ہیں پنڈی نہیں جانا پڑتا، 4 گھنٹے میں ہم کوٹلی پہنچتے، ایمانداری کے بعد۔ آج صبح میاں صاحب آئے 4 گھنٹے میں، میں ہمیشہ ادھر سے سفر کرتا ہوں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاشرے اس بات کی کہ اپنی کوٹھی اونچی کی، اس بات سے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ گاڑیاں جو وہ جو اس کے ماڈل اوپر کیے، 130 ارب روپے میں، 120 ارب روپے میں، جو 4 سال میں سے کریے ہم اس کا حساب مانگتے ہیں۔ حکومت بتائے یہ جو جعلی پریزگار لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ سب جھوٹ کے کھا گئے، یہ ہمیں بتائے اس 130 میں ایک ایسا پروجیکٹ جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہو، یہاں کے لوگوں کو تعلیمی شعور ملتا ہو، جہاں پہ اسپتالوں میں اسٹیٹ آف آرٹ اسپتال بنے ہوں۔ بالکل
اور پھر یہ بات ہم نون لیگ کی کالخ اپنے منہ پہ نہیں لگائیں گے میرے بھائی بھیا، بڑی واضح بات۔ انشاءاللہ تعالی لوگ اب پیپلز پارٹی کو دیکھ، لوگوں کی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بننے والی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو عام آدمی ہے، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ ان ویٹنگ۔ اب آپ کے یہ جو کھوجٹا سے کوٹلی روڈ جاتی ہے، کس کی بنوڑے میں نسی مطلوب انقلابی صاحب، یہ جو قوم اور پتہ ندی سوارا اور پتہ کس میں 7 فٹ بدلو صاحب ہے آپ کے اس چھوٹے سے ڈالے پہ لگا دیے۔ میں منسٹر ہونے کے باوجود ایک کو لگا سکتا اگر ڈالا تھا، یہ اس کی کمال تھی، اور وہ ساتھیوں کے ساتھ۔ میں آپ دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں، یہ کوئی وراثت نہیں کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ سب اس کے سیاسی وارث ہیں۔ آپ نے مطلوب انقلابی کے بیٹے ولید کو آگے کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ نبھانا ہے، اور آپ نے زیادہ قوت کے ساتھ نبھانا ہے، زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ آپ سرخرو ہو سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو دکھ ہے ان میں کبھی آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کے مسائل آپ کے مسائل نہیں ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں چودھری پریشر صاحب ہیں، میاں وحید صاحب ہیں، جوید بدانی صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب، ہم سب مل کے آپ کے مسائل حل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے یقین ہے، میں ولید سے صرف ایک بات کہتا ہوں، کچھ بھی نہ کرو، اپنے والد کے ساتھی مسالے کو، اس سے بڑا وہ کوئی بات ہے، بس کچھ بھی نہیں کرنا۔ تم نے زیادہ دوست پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کا ساتھ ہے اس کو قائم رکھو، وہ اگر قائم رکھے تو تمہاری انشاءاللہ تمہاری کامیابی یقینی ہو۔ میں سردار صاحب آپ بہت شکریہ، میں دل کی اطاعت سے آپ کو شکریہ۔ آپ نے ایک ایسے وقت میں، ایک مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطلوب انقلابی کا ساتھ دیا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ساری زندگی نہیں بھولے گی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی وہ مقام دے گی جو شاید آپ کو نون لیگ کے مستقبل سے آج تک کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر صادق صاحب چوئی صاحب ادھر آ جائے، چوئی صاحب حاجی صادق صاحب کدھر گئے؟ حاجی صادق صاحب ہیں کہ نہیں؟ حاجی صاحب تھوڑا راستہ دیو حاجی صاحب بہت شکریہ آپ نے چولے چھوڑے آپ کو پھول آپ دیں گے۔ میں حاجی صادق صاحب کا بہت شکریہ، آج انہیں اپنی فیملی کے بے شمار ہو چاہوں۔ میں آپ نے بڑی عجیب بات آتا ہوں، یہ مطلوب انقلابی صاحب اور میاں وحید صاحب اپنے بڑے دوست ہیں، میرا مطلب دوستی کے علاوہ ایک احترام کا رشتہ بھی تھا۔ بہت ساری باتیں مطلوب صاحب جو مجھ سے شیئر نہیں کرتے، مطلوب انقلابی صاحب شیئر کرتے تھے۔ ایک بڑی کام ہے، اس الیکشن کے فوراً بعد ہم مطلوب صاحب کے ایک گاؤں میں گئے، مجھے اب گاؤں کا نام نہیں یاد آتا، نہیں اوپر بدوسا نہیں، میاں صاحب کے گاؤں، تو وہاں پہ کچھ 200 کے قریب بندے، 150-200 بندے وہاں پہ شامل ہوئے، اور آج میں نے دیکھا یہاں پر بھی اللہ کا کرم تھا، اگر بندے اس طریقے سے شامل کرتے رہتے تو رات ساری نہیں بھائی۔ تو میں بھائی صاحب آپ کا، سردار صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے آپ تمام لوگوں نے، پارٹی کارکنوں نے مطلوب کا ساتھ دیا، آپ پہ ذمہ داریاں سب سے زیادہ آ جاتی ہیں کہ آپ مطلوب صاحب کے اس رخت جگر کو، ان کے بیٹے کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے کارکنوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ ان کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت چور لٹیرے